So now let us please move on toward Dr. Faustus as a heroic tragedy. ظاہر کرسٹوفر مارلو جو ہے چار ٹریجڈیز اس نے میجرلی کی، جس میں ڈاکٹر فاسٹس جیو آف مالٹا، ایڈورڈ ٹوپ اور ٹیمبرلن دا گریٹ شامل ہے، ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر فاسٹس جو ہے اٹ از دا چیف ریپریزنٹیو آف ہز ورکس، اور اس ٹریجڈی کا انالیسس کر کے جو مارلو کی کنٹریبیوشنز ہیں ٹورڈ انگلش ڈراما، ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. الزبتھن ایج تک جتنا بھی ٹریجڈی ڈرامہ پروڈیوس ہوا، یہ سارے کا سارا جو تھا یہ تقریباً مطلب گریک فلاسفر ایرسٹوٹل نے جو کنسیپشن دیا تھا ٹریجڈی کا، تقریباً اس کے اکارڈنگ ہی پروڈیوس کیا گیا. تو مڈل ایجز تک جتنی بھی ٹریجڈی تھی اس کے اندر آپ اگر ہیروز کو یا لیڈنگ کریکٹرز کو دیکھیں تو وہ نوبل قسم کے کریکٹرز ہوا کرتے تھے who belong to the upper class of the society، یا پھر جن کا پولیٹیکل سٹیٹس بہت ہائی ہوتا تھا، پرٹیکولرلی کنگز، کوئینز، پرنسز جو تھے ان کو موسٹ اپروپریٹ سمجھا جاتا تھا ٹورڈ لیڈنگ کریکٹر آف دا ٹریجڈی، کیونکہ جو ان کا ریورسل آف دا فارچون ہے فرام پرسپیرٹی ٹو ایڈورسٹی، یہ عام لوگوں کے اندر بھی پیٹی اینڈ فیئر کے ایموشنز جو تھے ان کو ارائز کر سکتا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ جو آئیڈیا ہے اس کو ہم ایک لائن کے اندر ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ فال فرام اے گریٹ ہائٹ از ایکولی گریٹ، کہ سب کے لیے ہی گریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو اب یہی وہ ریزن تھی کہ جو کہ آڈینس کو لارج نمبر میں ٹورڈ تھیٹر اٹریکٹ کرتی تھی، کہ جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں دے وانٹڈ ٹو سی دیم سفر، اور وہ ان کے ریورسل آف فارچون کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. اچھا، لیکن جب ہم کرسٹوفر مارلو کی ٹریجڈی کا ذکر کرتے ہیں تو کرسٹوفر مارلو کی ٹریجڈی جو ہے اٹ از ان شارپ کنٹراسٹ ود دی کلاسیکل ون، یعنی کہ جو کلاسیکل کنسیپشن تھا ٹریجڈی کا، جو کہ ایرسٹوٹل نے پریزنٹ کیا تھا، کہ جس کے اکارڈنگ کہ ہیرو جو ہے وہ اپر کلاس کا ہونا چاہیے، اینڈ اس کا جو ریورسل آف دا فارچیون ہے اس کے ذریعے جو ایموشنز آف پیٹی اینڈ فیئر ہیں ان کو ارائز ہونا چاہیے ان دی آڈینس. لیکن مارلو کے اندر ہمیں جو ہیروز ہیں وہ جو دکھائی دیتے ہیں وہ عام اشخاص ہیں. مارلو کے جو ہیروز ہیں وہ عام لوگ ہیں، لیکن وہ ایک ایکسیپشنل قسم کے انڈیویجول ہیں، اور وہ ہیروئک کوالٹیز رکھتے ہیں، ایسی کوالٹیز جو کہ ہر ایک شخص کے اندر نہیں پائی جاتی. اب اس قسم کے ہیرو کو پریزنٹ کرنے کا کرسٹوفر مارلو کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ایک اپنا مقصد تھا، اس کا ایک اپنا کنسیپشن تھا ٹریجڈی کا. ہی بلیوڈ کہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کی لائف کا فال جو ہے، یا ان کی جو میزریز ہیں، یا ان کے جو مسائل ہیں، اس سے عام آدمی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. عام آدمی جو ہے وہ ٹریجڈی کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے کہ جب ٹریجڈی اس کو اپنے جیسی اگزامپل دی جائے. تو عام آدمی کی اگزامپل جو ہے اس سے زیادہ بہتر انداز سے کیتھارسس جو ہے وہ ایموشنز آف پٹی اینڈ فیئر ان کا ہو سکتا ہے، کہ آپ ان کو ایک ایسے آدمی کا ڈاؤن فال دکھائیں جو کہ انہی جیسا ہو. تو مارلو کا یہ جو کانسیپٹ ہے ٹریجڈی کا، ڈاکٹر فاسٹس اس کی ایک بہترین قسم کی اگزامپل ہے. کس طریقے سے؟ کیونکہ وہ ایک عام انسان ہے، ایک ایسا اسکالر ہے جو کہ ایکسیپشنل قسم کا اسٹیٹس رکھتا ہے، ایک ایسا اسکالر ہے جو کہ اسپائر کرتا ہے ٹو اچیو اے اسٹیٹ آف ڈگنیٹی اینڈ ایمیننس، ایک ایسی عزت، ایک ایسی رسپیکٹ حاصل کرنا چاہتا ہے جو کہ کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اور ہی از اوور پاورڈ بائی لسٹ فار پاور اینڈ لرننگ. دو چیزوں کی لسٹ ڈاکٹر فاسٹس کے کریکٹر کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے. نمبر ون پہ تو وہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر ٹو پہ وہ لرننگ، یعنی کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. تو بیسیکلی وہ ایک ڈیمی گاڈ کا سٹیٹس، یعنی کہ دیوتا کا سٹیٹس جو ہے وہ انسانوں کے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو ریگارڈ کریں، اس کی پوجا کریں، سارٹ آف، ٹھیک ہے. لیکن
جو اس کا ایکشن ہے اس کے آخر میں ٹریجک کانسیکوینسز پھر اس کو بھگتنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے جب بندہ اوور ایمبیشیس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ فال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، ہیروئک ٹریجڈی جو ہے، ہیروئک ٹریجڈی از بیسڈ اپون ٹو میجر انوویشنز. ٹھیک ہے، دو بڑی انوویشنز ہیں. ایک انوویشن تو آپ نے پڑھ لی آلریڈی کہ کریکٹر تھے مطلب ٹریجڈی کے، اس کو چینج کر دیا گیا کہ کرسٹوفر مارلو no longer wrote his tragedy about the upper class of the society. rather اس نے کہا کہ جی کریکٹر جو ہے وہ عام شخص ہونا چاہیے، لوور کلاس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. جو دوسری انوویشن کرسٹوفر مارلو ٹریجڈی کے اندر لے کر آیا وہ ہے ٹریجک فورس. ٹریجک فورس ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹریجک فورس سے مراد وہ فورس ہے جو کہ ٹریجڈی کا باعث بنتی ہے. اگر ہم جائزہ لیں ایڈیپس ریکس کا، تو ایڈیپس ریکس میں ہمیں پتہ ہے کہ ٹریجک فورس جو ہے وہ فیٹ ہے، وہ انسان کی کیا ہے؟ قسمت ہے. کہ قسمت جو ہے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے ایڈیپس کی کہ یو آر گوئنگ ٹو کل یور فادر، یو آر گوئنگ ٹو میری یور مدر اینڈ دا تھنگز ہیپن اکارڈنگلی. تو کلاسیکل کنسیپشن یہی تھا کہ فیٹ جو ہے وہ ڈومینیٹنگ فورس ہوتی ہے ہیومن بینگز کی لائف کے اندر، اور فیٹ کی وجہ سے انسان جو ہے اس کا فال ہوتا ہے. جو بھی پروٹیگنسٹ ہے اس کا فال ہوتا ہے. فیٹ جو ہے اٹ از ڈیٹریمنٹ ٹو ہیومن ہیپینس. لیکن کرسٹوفر مارلو جو ہے ہی انٹروڈیوس دی آئیڈیا آف دا ٹریجڈی آف کریکٹر. اسی وجہ سے اس کو ہیروئک ٹریجڈی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرو کی ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی آف دا کریکٹر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مارلو کی ٹریجڈی ہے یا پھر جو ہیروئک ٹریجڈی ہے اس کے اندر فال آف دا کریکٹر از ناٹ بیکاز آف fate, rather it is because of the internal struggle that is existing between inside the character, جو اس کے ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر فاسٹس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر اسٹرگل چل رہی ہے بٹوین دا گڈ سائڈ اینڈ دا بیڈ سائڈ، اور جو اس کی انٹرنل اسٹرگل ہے اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی دا گڈ اینجل اینڈ دا بیڈ اینجل. کہ بار بار اس کی جو انٹرنل سائیکولوجیکل کانشیسنیس ہے اس کی جو آواز ہے اس کو ریپریزنٹیشن دی گئی ہے تھرو دی وائس آف گڈ اینجل اینڈ وائس آف بیڈ اینجل. تو کرسٹوفر مارلو نے جو رینیسان کی ٹریجڈی ہے اس کے دو اسپیکٹس کو ماڈیفائی کیا، دو اہم اسپیکٹس کو. نمبر ون کہ جو ہیرو ہے اس کو چینج کر دیا. ہیرو از نو لانگر اے کنگ اور اے کوئین اور اے لیڈنگ پولیٹیکل فگر، رادر جو ہیرو ہے وہ ایک عام شخص ہے. دوسری چیز یہ کہ فیٹ از نو لانگر رسپانسیبل فار ہیومن فال، رادر جو انسان ہے جو اس کے اپنے ایکشنز ہیں ان کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے انسانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر فاسٹس کی انٹرنزک موٹیویشن ہے، اس کی اندرونی موٹیویشن ہے جو کہ اس کو فورس کرتی ہے ٹو ایکسپینڈ ہز باؤنڈریز آف نالج. کی وہ جو روایتی نالج ہے وہ اس سے آگے جانا چاہتا ہے، اور وہ اس نالج سے آگے جا کے جو سپر نیچرل فورسز ہیں ان کو کنکر کرنا چاہتا ہے. اور ہر ایک چیز کا علم جو کچھ اس دنیا میں ہے بٹوین دا ٹو سائڈ، دا گڈ سائڈ اینڈ دی ایول سائڈ، ظاہر گڈ سائڈ کا علم جو ہے وہ آلریڈی اس کے پاس ہے بیکاز ہی از ایکسپرٹ آف تھیالوجی. تو اب ایول سائڈ رہ گئی ہے، تو ایول سائڈ کا بھی علم حاصل کر کے تو دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے اس کا نالج حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک اور اہم کنٹریبیوشن جو ہے کرسٹوفر مارلو کی ٹورڈ دا ڈیولپمنٹ آف انگلش رینیسان ٹریجڈی از دا یوز آف دا بلینک ورس. بلینک ورس کا استعمال اس سے پہلے ٹریجڈی کے اندر نہیں کیا جاتا تھا. کرسٹوفر مارلو جو ہے اس نے فرسٹ ٹائم بلینک ورس کا استعمال کیا، اور بلینک ورس کا استعمال جو ہے اس نے ایک نئی روح پھونک دی رینیسان ٹریجڈی کے اندر. کرٹکس لائک بین جانسن جو ہیں وہ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کرسٹوفر مارلو کی کہ اس نے یہ جو انوویشن انٹروڈیوس کی اٹ از ون آف دا گریٹسٹ انوویشنز جہاں تک ڈرامیٹک فارم کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے. اور مارلو کی جو لائنز ہیں ماں سوائے شیکسپیئر کے کوئی بھی اس جیسی لائنز جو ہے وہ لکھ نہیں سکا. اب
چونکہ رینیساں کا ٹائم پیریڈ تھا، رینیساں کے کچھ آئیڈیلز تھے، ٹھیک ہے، ان آئیڈیلز میں ایک آئیڈیل جو ہے وہ ہیومنزم بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ٹریجڈی ہے، جو رینیساں ٹریجڈی ہے جس کو کرسٹوفر مارلو نے انٹروڈیوس کیا، اٹ از دا ٹریجڈی آف دا کریکٹر، کردار کی ٹریجڈی ہے، یعنی کہ کردار جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے اپنے ڈاؤن فال کا. جیسے ڈاکٹر فاسٹس کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو اس کے ان برائڈلڈ ایموشنز جو ہیں، ان برائڈلڈ پیشنز جو ہیں، اس کے ان برائڈلڈ کا مطلب ہوتا ہے بے لگام، ٹھیک ہے. تو اس کے بے لگام جذبات ہیں کہ وہ جو علم حاصل کرنے کے اور طاقت حاصل کرنے کے، جناب کہ میں بھی آل نوئنگ ہوں، میرے پاس ہر چیز کا علم ہو اور جو چیز بنانا چاہوں بنا سکوں، وہ جذبات ذمہ دار ہیں اس کی ٹریجڈی کے، اور وہ ذمہ دار ہیں اس کے ڈاؤن فال کے. اچھا، مارلو کا جو ٹریجک ہیرو ہے وہ بظاہر تو ایک عام انسان دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ عام شخص ہے جو کہ درمیانے طبقے سے یا پھر نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دے آر آف سپر ہیومن نیچر. جیسے آپ ڈاکٹر فاسس کا کریکٹر دیکھیں تو ہی از این اوور ریچنگ کریکٹر جو کہ حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور وہ پورے جتنے بھی کریکٹر ہیں پلے کے اندر ان سب کریکٹرز کو ڈومینیٹ کرتا ہے. یعنی کہ ہم ڈرامے کے اندر کسی اور کردار کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم کسی کردار پہ فوکس ہی نہیں کرتے. جو مین فوکس ہے ہمارا وہ سارا کا سارا ڈاکٹر فاسٹس کے کریکٹر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور جتنی بھی سٹوری ہے وہ سٹوری ساری کی ساری ریوالو ہی ڈاکٹر فاسٹس کے کریکٹر کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے. جتنی بھی کہانی ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس کے کردار کے ارد گرد گھومتی ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک جو اس کی خواہش ہے وہ لسٹ فار پاور ہے، لسٹ فار نالج ہے. نالج وہ اس وجہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے پاس پاور آ جائے، اور یہ جو اس کی خواہش ہے کہ بھئی میرے پاس پاور آئے، اٹ از ریفلیکٹڈ تھرو ہز لائنس. اس کی لائنس بڑی خوبصورت ہیں. تو جب وہ نیکرومینسی کو پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے تو ہی سیز او واٹ اے ورلڈ آف پروفٹ اینڈ ڈیلائٹ، آف power, of honor and omnipotence is promised to the studious artisan. All things that move between the quiet poles shall be at my command. اب یہ اس کی لائنز ہیں جب وہ نیکرومینسی کا آغاز کرتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ مارلو نے میجر کریکٹر کے اوپر فوکس کیا، اس نے جو ٹریجڈی ہے اس کے اندر جو ٹریجک فورس ہے اس کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے. اٹ از دا ٹریجڈی آف دا کریکٹر، ٹھیک ہے. ہی ہیز انٹروڈیوسڈ بلینک ورس، اور یہ ساری چیزیں ملا کر ہیروئک ٹریجڈی کو بناتی ہیں. یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں ہیروئک ٹریجڈی کے، ٹھیک ہے. لیکن کرسٹوفر مارلو نے اپنے پلیز کے اندر مائنر کریکٹرز جو ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر فاسٹس کے علاوہ جتنے کردار ہیں وہ سارے کے سارے مائنر کریکٹرز کرائیں گے. جو میجر کریکٹر ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس ہے، اور اس کے ساتھ میفیسٹوفیلیس ہے. تو ان کے علاوہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کی آپ کو ڈیولپمنٹ دکھائی نہیں دیتی، ان کا ذہن کیسے کام کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. لیکن اگر آپ شیکسپیئر کے پلیز میں جائیں تو ہر ایک مائنر کریکٹر جو ہے اس کو بھی بڑی خوبصورت انداز میں شیکسپیئر ڈیولپ کرتا ہے. خاص کر جو اس کے کامک کریکٹرز ہیں ان کو تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کرسٹوفر مارلو میں اٹ از لیکنگ، اور شیکسپیئر جو ہے وہ یہاں پر ایک قدم جو ہے وہ کرسٹوفر مارلو سے آگے ہے. سو فائنل ہم کنکلوژن یہ کرتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس کے بارے میں کہ ڈاکٹر فاسٹس کے اندر جو کلاسیکل ٹریجڈی کے ایلیمنٹس ہونے چاہیے وہ بھی موجود ہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہیرو جو ہے ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو دی اپر کلاس، رادر ہی بلانگس ٹو دی مڈل کلاس اور لوور کلاس، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یونٹی آف ایکشن ہے اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ یونٹی آف ایکشن از ناٹ کمپلیٹ. ڈرامے کی مطلب کہ بگننگ تو ہے لیکن مڈل جو ہے ڈرامے کا، جس میں جب اس کو پاور آ جاتی ہے اس میں کوئی خاص یونٹی نہیں ہے. یعنی کہ وہ کبھی روم جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے. تو وہ جو ایکشنز ہے اس کے اندر
یونٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. تو فائنلی جو ہیروئک ٹریجڈی کے ایلیمنٹس ہیں وہ اس پلے کے اندر کمپلیٹلی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو رینیساں کے آئیڈیلس تھے کہ جو ہیومن بینگ ہے از دی سینٹر آف یونیورس، ہی شوڈ بی ڈیسائڈنگ ہز اون فیٹ، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی کہ لسٹ فار نالج بھی ہے، لسٹ فار پاور ہے، پھر جب وہ ہیلن کو بلاتا ہے تو لسٹ فار بیوٹی بھی آ گئی، اور لسٹ فار riches یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جائیداد ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر فاسٹس اٹ از ایون ٹوڈے اٹ از سبجیکٹ آف ڈیبیٹ امنگ دا اسکالرس کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور مین جو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وائی کوڈنٹ ڈاکٹر فاسٹس ریپینٹ، کہ وہ ریپینٹ کیوں نہ کر سکا.